آپ کے سامنے جو ہستی تشریف فرما ہے، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں ان کا تعارف کروا سکوں۔ ایسی شخصیات جو یقیناً مصلح امت ہیں، مفکر ملت ہیں، میرے ان سے محبت کی صرف ایک وجہ ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ میں سچی بات ہے نہ علم سے مرعوب ہوتا ہوں، مجھ سے بڑے آپ اچھی طرح واقف ہیں، نہ مبلغین سے متاثر ہوں، نہ مقررین سے متاثر ہوں۔ مجھے ان سے محبت صرف ایک وجہ ہے کہ یہ تبلیغ کا عظیم بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے ترجمان۔ بس صرف ایک وجہ ہے میری ان کے ساتھ محبت، وگرنہ علماء بھی بہت ہیں، اللہ سب کو زندگی دے، مبلغین بھی بہت ہیں، اللہ سب کو زندگی دے، مگر میرے دل کو وہ بھاتا ہے، میری آنکھوں کا وہ نور ہے، میرے سر کا وہ تاج ہے۔ سچی بات ہے کہ مجھے ہضم بندہ وہی ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی فکر والا ہے۔ میں حقیقت آپ کو عرض کروں، اللہ پاک نے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز بریلی شریف حضور تاج الشریعہ مصلح امت فکر ملت ترجمان فکر رضا امین امانات امام اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد اجمل قادری امیر تحریک اصلاح معاشرہ آستانہ عالیہ گکھڑ شریف، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑا احسان فرمایا مجھ پہ کہ میں نے فون کیا اور آپ نے کرم نوازی فرمائی اور آپ نے ٹائم دے دیا۔ آپ کا احسان ہے۔ بڑے مختصر وقت میں ہمارے ان بچوں نے یہ ایفٹ کی ہے، تحریک شباب امت کے تمام نوجوان اور میرے انتہائی دل کے قریب میرے مریدین، اب ایک ایک کا نام لوں تو بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ سب کو خیر و برکت دے جنہوں نے یہ محنت فرمائی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں بالکل پروگرام سے کٹ آف رہا، میں نے ساری ذمہ داری نوجوانوں کو دی، میں نے کہا اس دفعہ پروگرام آپ نے خود کرنا ہے، کس طرح آپ کی مینجمنٹ ہے وہ مجھے نظر آ جائے گی، تو بحمدہ تعالی ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو برکت دے۔ انہوں نے بڑے احسن انداز میں اپنی ذمہ داری نبھائی۔ جتنے بھی نوجوان ہیں تحریک شباب امت سے ریلیٹڈ، اللہ تعالی سب نوجوانوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ایک بڑا جاندار علمی اور فکری خطاب آپ سماعت فرما چکے، اب آپ جو خطاب سماعت فرمانے والے ہیں ایسی شخصیات کے جو بول ہوتے ہیں، میں ان کو خطاب کا نام نہیں دیتا، میں ان کو نصیحت کا نام دیتا ہوں۔ تو قبلہ واعظ نہیں فرماتے، نصیحتیں فرماتے ہیں۔ آپ ان کے نصائح سنیں، میں بھی سنوں گا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ تمام حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے، یقیناً گرمی بھی ہے، ماہ مقدس کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، نماز تراویح ہے، پھر آپ نے 2 گھنٹے بعد یقیناً سحری کا بھی جو ہے وہ انتظام اور سارے معاملات کرنے ہیں، اس کے باوجود آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اس شاقان رسول کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب کے بعد ہمارے عظیم ثناخان رسول اور متبع سنت اور متبع شریعت ثناخان رسول جناب ریحان حبیب صاحب بہت خوبصورت کمال پڑھتے ہیں۔ میرا پروگرام تھا قبلہ پیر صاحب 1 سے 2 بجے تک کا ٹائم عنایت فرمائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمارا
تفسیر القرآن جو سالانہ ایک پروگرام ہوتا ہے وہاں گکھڑ منڈی میں بڑا فقید المثال اجتماع ہوتا ہے 30 روزہ تفسیر القرآن، تو آپ نے چونکہ 4 بجے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، تو میں نے کہا جس طرح آپ کو مناسب لگے ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو آپ نے کرم نوازی فرمایا 12 سے 1 بجے تک جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ جو بھی آپ کی تربیت کرنی ہوئی میں کروں گا۔ تو اس میں سے 5 منٹ میں نے لے لیے ہیں، 55 منٹ حضرت کے باقی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے نعروں کی گونج میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، مصلح امت، فکر ملت، مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر محمد اجمل قادری، امیر تحریک اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کو پتہ ہے میں بندے اکٹھے کرنے کا عادی نہیں ہوں، پتہ ہے نا آپ کو، یہاں جو آتا ہے نا وہ بڑا کٹر آتا ہے، پیور کانٹا چھانٹا آتا ہے، یہاں درمیانہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت بغیر بندے کو میرے قریب لگنے بھی نہیں دیتے۔ وہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے ساتھی کہ جی یہ آپ فتاوی رضویہ شریف کوٹ کرتے ہیں، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف سنی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یہ بھی پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کوئی وظیفہ کیا ہوگا کہ بغیرت بندہ میرے فتاوی رضویہ کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ آپ تمام حضرات دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، قبلہ پیر صاحب کا آپ خطاب سماعت فرمائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے تشریف فرما ہوں گے، اور آنے والے مہمان کو بھی آپ ان سے بھی گلہائے عقیدت کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔